بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30واں پارہ جو آدھا باقی ہے آگے کا، وہ انشاءاللہ سورۃ الفجر سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ یہ سورۃ الفجر ہے، اس میں 30 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ جیسا کہ 29ویں اور 30ویں پارے میں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں تقریباً قیامت کا ذکر، میدان محشر کا ذکر، جنت و جہنم کا ذکر، اور اسی طریقے سے حساب کتاب کا سلسلہ کہ آدمی جو بھی یہاں کام کر رہا ہے اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام۔ تو اسی کا تذکرہ اسی سے ملتا جلتا یہاں پر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والبطر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں پہلے، اور قسم جب کھائی جاتی ہے قرآن پاک میں تو گویا کہ اس کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ قسم کے معنی ہی ہیں گواہ بنانے کے۔ بعض لوگ بات بات میں کہہ دیتے ہیں کہ قسم سے ہم نے فلاں کام کیا، قسم سے۔ قسم لفظ ان کی زبانوں پر رٹا ہوتا ہے، لہٰذا عام چیزوں کی قسم کھانے سے منع کیا گیا، کیونکہ ہر چیز گواہ نہیں بن سکتی۔ گواہ صرف اللہ کی ذات بن سکتی ہے، کیونکہ ہر چیز ہر جگہ موجود نہیں، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ لہٰذا قسم کی بعض جگہوں میں صورت پیش آتی ہے، ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں پہ اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، یعنی اللہ کو حاضر و ناظر مانا جاتا ہے، اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے، کسی اور چیز کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں وہاں پہ اس کی اہمیت کو بتانا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھا لیں اس کی ایک اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر والتین والزیتون، زیتون کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ یہاں پہ پہلی آیت میں قسم کھائی والفجر، فجر کے وقت کی قسم، فجر کے وقت کی قسم۔ بعض حضرات نے یہاں فجر کا وقت عام لیا ہے، یعنی ہر فجر اس میں شامل ہے، روزانہ کی فجر اس میں شامل ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ اور اس کی جو پہلی فجر ہے، یعنی 1 محرم کی پہلی فجر، وہ اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے تاکہ پورا سال اس میں کور ہو جائے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں پہ فجر کے وقت کی جو قسم ہے وہ 10 ذی الحجہ کی فجر ہے، کیونکہ اسلامی شریعت اور اسلامی اصول کے مطابق جو دن ہے وہ بعد میں آتا ہے، پہلے رات شروع ہوتی ہے۔ مغرب سے جو دن بدلتا ہے، چاند نکلتا ہے تو وہاں سے دن بدل جاتا ہے، تو اسلامی اصول کے مطابق پہلے رات آتی ہے پھر فجر آتی ہے۔ لیکن یوم النحر، جس دن قربانی ہوتی ہے 10 ذی الحجہ، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کی رات نہیں ہے، جس کی رات نہیں ہے۔ اس سے ایک دن پہلے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، حاجی لوگ جا کر کے میدان عرفات میں رکتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، جو ایک حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اگر کوئی نہیں ادا کرتا حج نہیں ہوگا۔ تو ان کے بارے میں شرعی لحاظ سے یہ آیا ہے کہ 8 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد سے، 8 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد سے لے کر کے یہ پوری رات، اور 9 ذی الحجہ کا پورا دن جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، ہم لوگ یہاں روزہ رکھتے ہیں، غیر حاجی لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، تو یہ پورا دن آ کر کے وقوف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی 9 ذی الحجہ کو نہیں آ سکا تو وہ 9 تاریخ کی جو رات آئے گی، یعنی اگلے دن کی جو 10 تاریخ آنے والی، اس رات میں صبح صادق سے پہلے اگر کوئی تھوڑی دیر آ کر کے رک جاتا ہے تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا، اس کا رکن پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہی بتایا گیا کہ یوم النحر کی جو صبح ہے وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کی رات نہیں ہے، اس لیے اس خاص دن کی، اس خاص فجر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہاں پہ پھر وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ 10 رات، یعنی رات پہلے شروع ہوتی دن بعد میں آتے ہیں۔ یہاں پہ جمہور مفسرین نے مراد وہی لیا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو بقرعید کا مہینہ ہے، اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت ان 10 دنوں کی بیان کی ہے کہ اس میں ایک روزہ رکھنا وہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اس میں ایک رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، اور اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے محبوب عمل ہے، بہت زیادہ محبوب عمل ہے رمضان کے علاوہ، وہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والا عمل ہے۔ 10 دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا محبوب عمل ہوتا ہے۔ ولیال عشر، تو 10 راتوں کی قسم۔ والشفع والوتر، اور شفع کی، اور اسی طریقے سے وتر۔ شفع کہتے ہیں جفت کو، اور وتر کہتے ہیں طاق کو۔ مطلب یہ کہ انگلش میں جیسے ایون آڈ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جس کو 2 سے ضرب دیا جا سکے، 2 4 6 8 10 12، اس کو کہتے ہیں شفع۔ اور وتر کہتے ہیں جو ایک الگ ہو، ایک عدد ہو، 1 ہے 3 ہے 5 ہے، جس کو 2 سے ضرب نہ دیا جا سکے، ملٹیپلائی نہ کیا جا سکے۔ اب یہاں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث مرفوع ملتی ہے
اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شفع سے مراد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوم النحر لیا، یعنی جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن کا دن مراد ہے۔ والوتر سے مراد یوم عرفہ ہے، اس کی قسم کھائی ہے، یعنی قربانی کے دن کی قسم اور یوم عرفہ کی قسم، یوم عرفہ کی قسم۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہر طرح کے جوڑے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ رات ہے تو اس کا جوڑا دن ہے، کالا ہے تو سفید ہے، آدمی ہے تو عورت ہے، دوستی ہے تو دشمنی ہے، زمین ہے تو آسمان ہے، تو ہر ایک کا جوڑا ہے۔ تو یہاں پہ ہر جوڑے کی قسم کھائی گئی، اور وتر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ، پانچویں قسم یہاں پہ کھا رہے ہیں کہ اور رات کی قسم جب کہ وہ جانے لگے، جب کہ وہ چلنے لگے، جب کہ وہ گزرنے لگے، یعنی وہی صبح کا حصہ اور رات کے جانے کا وقت، اس کی قسم۔ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، کیا یہ 5 قسمیں عقل مند لوگوں کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو احمق لوگ، بے وقوف لوگ پڑے ہوئے ہیں دنیا کے معاملے میں، دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر چھوڑے ہوئے ہیں، میدان محشر کو جھٹلا رہے ہیں، سوال و جواب کا انکار کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، کیا اللہ تعالیٰ نے جو اتنی قسمیں کھائی ہیں، کیا اتنی قسمیں کھانا کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان منکرین کے لیے، ان جھوٹوں کے لیے، ان احمقوں کے لیے، ان بے وقوفوں کے لیے کافی تھی؟ تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ قسمیں کافی نہیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے قسم کے ذریعے سے اپنی بات منوانا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی دلیل دیں، کوئی واقعہ بیان کریں، اس کے ذریعے سے آپ بات منوائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قسمیں کھائیں، پھر واقعات بیان کیے کہ تم فلاں لوگوں کو دیکھو۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ آپ کے اللہ نے، آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ واقعات بیان کرنے کہ اگر ابھی بھی تم کو قسم کھانے کے بعد، اللہ کی بات آنے کے بعد تم کو عقل نہیں آ رہی ہے تو پہلے کی قوموں کو دیکھ لو، ان کے ساتھ بہت برا حال ہوا ہے، تم پہلے کی قوموں کو دیکھ لو۔ تو قوم عاد، یہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ ارم ذات العماد، یہ بڑے ستونوں والے اور بڑے لمبے چوڑے اور بڑی طاقت والے تھے۔ ان کے بارے میں اسرائیلی روایت کے مطابق ملتا ہے کہ 18 فٹ کے ان کے قد و قامت تھے، 18 فٹ کے، اور ان کے جیسا اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ آگے آیت آ رہی ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کے شہروں میں ان کے جیسا کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا، اتنے لمبے چوڑے اور اتنی طاقت والے، اتنے زور و بازو والے، ان کے جیسے اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا۔ تو ارم ذات العماد، یہ جو عاد والے تھے، یہ اس کا تھوڑا سا سلسلہ نسب ہے۔ عاد کے ابا کا نام ہے عاص، ان کے ابا ہیں ارم، ان کے ابا کا نام آتا ہے ارم، پھر ان کے ابا کا نام آتا ہے سام، پھر ان کے ابا کا نام آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ تھوڑا سا سلسلہ ہے۔ یہ جو ارم بیچ میں آئے، دادا عاد کے جو دادا تھے ارم، ان کی وجہ سے یہاں پہ ارم ذات العماد کہا گیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شروع کے لوگ کچھ اور تھے اور آخر کے لوگ کچھ اور تھے۔ عاد الاولیٰ کے الفاظ بھی قرآن پاک میں آئے ہیں۔ یہی ارم ہیں، ان کے جو دادا تھے، عاد کے جو دادا تھے ارم، ان کی ایک اولاد تھی جس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا عابر، اور اس کی ایک اولاد تھی جس کا نام تھا سمود، جس میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یہ جو عاد تھے، عاد کی ایک اولاد تھی جس کا نام تھا شداد، جس نے جو ہے جنت بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جب داخل ہونے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی دن اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ جنت کو جو ہے جو سونا چاندی لگا کر کے، تمام جواہرات لگا کر کے بنائی تھی، اور کہا تھا کہ آخرت کی جنت کچھ نہیں، یہی جنت ہے سب کچھ، سب لوگ یہاں آنا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آخری دن، جس دن اس کو داخل ہونا تھا، اسی دن اس کو بھی ہلاک کیا اور جنت بھی مسمار کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ ایک تھوڑا سلسلہ ارم ذات العماد۔ تو اگر ارم کہہ کر کے عاد اور سمود دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ عاد سمود ایک ہی دادا سے نکلے، ایک ہی دادا سے آئے ہیں، یعنی ارم کے دونوں لڑکے ہیں عاص، اور ایک کا نام ہے عابر، عابر کے لڑکے سمود اور عاص کے لڑکے عاد، ٹھیک ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کی طاقت کا عالم یہ تھا اور ان کی قد و قامت کا عالم یہ تھا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی جیسے دنیا میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ اور قوم سمود آگے بتایا گیا کہ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو پہاڑوں سے چڑھ کر کے اسے پتھروں کو تراشتے تھے، یعنی پہاڑوں پہ چڑھ کر کے اس کو تراش کر کے بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ من اشد منا قوہ کے نعرے لگاتے تھے کہ ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے، بڑا غرور، بڑا تکبر، اور بڑے اپنے اندر جو ہے اپنے آپ کو ساری طاقت والا سمجھتے تھے۔ حال کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مسمار کر دیا، ان کو بھی ختم کر دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، اصل معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر آج کوئی حکومت میں ہے، آج کسی کے پاس طاقت ہے، آج کسی کے پاس زور و بازو والا ہے، اور آج کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اصل ٹیکنالوجی اور اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ قدرت اللہ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وفرعون ذی الاوتاد، تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تیسری قوم کو بھی دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو، میخوں والا۔ فرعون کو میخوں والا کیوں کہا گیا؟ دو چیزیں ملتی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے سورہ تحریم کے آخری میں حضرت آسیہ کا ذکر آیا تھا، فرعون کی بیوی جو ایمان لے آئی تھی، اور فرعون نے پھر کس طریقے سے ان کے ہاتھ پیروں میں میخیں اور کیلیں گاڑ کر کے ان کے اوپر سے بھاری پتھر گرا دیا تھا، ان کو مارنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، ایمان لانے کی پاداش میں۔ لہٰذا ایک تو ذکر وہاں کیا گیا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سزا ایسے ہی دیتا تھا،
جب کسی سے اس کو نفرت ہوتی تھی، کسی کو تکلیف دینا ہوتا تھا تو یہ جلتی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ میں لٹاتا تھا، ہاتھ پیروں کو باندھتا تھا، یا ان کے ہاتھ پیروں میں کیلیں گڑوا دیتا تھا بیچ میں، اور پھر جلتی ہوئی دھوپ میں سانپ بچھو چھوڑ دیتا تھا ان کے جسموں پر۔ فرعون کا معاملہ یہ تھا، اتنا سخت، آج اتنی سختی ہے، لیکن وہ فرعون بھی بدنام برباد ہوا تھا، اور آج کے فرعون کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تم کو بھی برباد ہونا۔ ان سے سبق لینا، ان سے عبرت حاصل کرنا، فرعونوں کو، منکرین کو، وہ متقدمین تھے وہ سب گزر گئے، اس کو دیکھ کر کے آج کے لوگوں کو سبق لینا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اتنی سختی کرتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ تینوں جو لوگ تھے، قوم عاد ہیں، قوم سمود ہیں، فرعون ہیں، یہ سب کیا تھے؟ شہر میں اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے، تکبر کے مارے، طاقت کے مارے، زوم تھا، تکبر تھا، اور نہ جانے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کسی پر بھی یہ کہا جائے آج کے معاملات میں کہ ہم کسی کے گھر میں بھی جا کے چھاپا مار سکتے ہیں، ہم کسی کو بھی جیل میں ڈال سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، مزید یہ کہ یہ شہروں میں یہ فساد برپا کرتے تھے، فساد برپا کرتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، منمانی زندگی گزار رہے تھے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ تعالیٰ کا حال یہ ہے، فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کا کوڑا ان کے اوپر آ کر کے برسا۔ کیسے برسا؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ سمود کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز کے ذریعے سے ہلاک کیا تھا، آواز ایک آئی تھی، سمود اس سے ہلاک ہوئے تھے۔ اور عاد کا معاملہ جو تھا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت آندھی چلا دی تھی، سخت آندھی چلا دی تھی، 7 دن اور 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن، یعنی 1 ہفتہ مسلسل ان کے اوپر آندھی ایسی چلی کہ سب کچھ اکھاڑ کر کے پھینک دیا، یہ سب ہلاک ہو گئے۔ اور قوم فرعون کے بارے میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ وہ پانی میں جا کر کے غرق ہو گیا تھا، ڈوب گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ آج کے فرعونوں کو بھی دیکھنا، آج کے قوم سمود جیسے جو رویہ اپنا رہے ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان کا انجام کیا ہونے والا، ان کا انجام کیا ہونے والا۔ اللہ کی نظر سب پر ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو اللہ کا کوڑا، تو آپ کے رب کا کوڑا ان کے اوپر، عذاب کا کوڑا آ کر کے برسا۔ ان ربک لبالمرصاد، اور جہاں تک آپ کے رب کا تعلق ہے وہ گھات میں لگا ہوا ہے۔ مرصاد رصد کہتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جا کر کے انتظار کرنا، اونچی جگہ پر جا کر کے انتظار کرنا، کسی کو دیکھنا، کسی پر نظر لگانا، کہ وہاں سے بیٹھ کر کے وہاں پہ جا کر کے نیچے والے انسانوں کی ہر حرکت اور ہر سکنات، ہر اعمال، ہر افعال دیکھے جا سکیں، لیکن نیچے والا جلدی ان کو نہ دیکھ سکے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گھات میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ گھات میں لگا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ گھات میں لگا ہوا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ پتنگ اڑتی ہے، ڈھیل دی جاتی، جیسے ہی اس ڈور کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لیا جائے وہ پتنگ تن جاتی۔ یہی معاملہ اللہ کی طرف سے ابھی ڈھیل کا معاملہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس ڈور کو اور اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور تانا، تو حال یہ ہے کہ جتنے بھی فرعون ہیں، جتنے بھی ظالم ہیں، سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، ان کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے فرعون نام لینے والا آج کوئی اچھائی کے ساتھ باقی نہیں، اپنا نام کوئی فرعون نہیں رکھتا، اپنا نام کوئی فرعون نہیں رکھتا، کوئی شداد نہیں رکھتا، کوئی حامان نہیں رکھتا، کوئی ابو لہب اور ابو جہل نہیں رکھتا، نام لیے جاتے ہیں، برائی کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کا بھی انجام یہی ہونا ہے کہ اگر آج انہوں نے جو ہے فلسطینی بچوں پر رحم نہ کیا، اگر آج انہوں نے فلسطینی بچوں پر اور ان کے وہاں کے لوگوں پر رحم نہیں کیا، تو ان کا بھی حال ایسے ہی ہونا ہے، اور ان کا ماضی بھی ایسا ہی ہے اگر یہ دیکھا جائے تو۔ ان ربک لبالمرصاد، تو شروع میں جو قسمیں کھائی گئی تھیں وہ قسم کھا کر کے جواب قسم یہی ہو سکتا ہے کہ اتنی قسمیں کھائی گئی ہیں، تم کو سوچنا ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے، جو کام تم کر رہے ہو ان سب کا حساب ہوگا، ان سب کی جزا ہوگی، ان سب کی سزا ہوگی۔ اچھا کام ہے تو جزا ملے گی، غلط کام ہے تو سزا ملے گی۔ لہٰذا تم کو اپنے اعمال سدھارنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے وہ غیر ایمان والا ہو، حساب کتاب سب سے ہونا، حساب کتاب سب سے ہونا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، آگے انشاءاللہ آتے رہیں گی باتیں، آج تعداد بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔